نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے، سننے، پسند کرنے اور اصلاح کے طالب حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز تہجد، اس کی اہمیت، اس کا طریقہ، اس کے فوائد و ثمرات و برکات، اور اس کی وجہ سے قرب الہی کیسے حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، فرمایا جو تہجد کی نماز پڑھے گا اللہ کریم اس کو دو بڑے فوائد عطا فرمائے گا۔ ایک تو یہ تہجد کی نماز اس کے جسم کو رون دے گی، جس کی وجہ سے اس کا جسم گناہ نہیں کر پائے گا، اور دوسرا یہ کہ جب وہ بات کرے گا تو اس کی بات مضبوط ہوگی۔ جی، تو یہ تہجد کی نماز آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ فرض تھی، اور امت پر فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن محلے میں کوئی ایک کم از کم ایک بندے کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایک بھی نہیں کرے گا تو گناہگار ہوں گے۔ جی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ فرض تھی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ، تہجد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تہجد وجود سے بنا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ رات کو کچھ دیر آرام کر کے اٹھنا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے شک کوئی 9 بجے سویا 12 بجے اٹھ کے تب بھی پڑھ سکتا ہے، جی، تہجد کی نماز جو ہے یہ پڑھ سکتا ہے۔ اور تہجد کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہو سکتی ہے، 8 بھی ہو سکتی ہے، اور 12 بھی ہو سکتی ہے۔ اور بخاری میں روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ امی جان یہ بتائیے کہ حضور کتنی جو ہے وہ نماز ماہ رمضان اور غیر رمضان میں پڑھا کرتے تھے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ سرکار ماہ رمضان ہوتا یا ماہ رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ہوتا، آپ 8 رکعت جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا عادت مستمرہ 8 ہے، اگرچہ 4 سے 12 تک جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے نیند جو ہے وہ شرط ہے، سونے کے بعد جو ہے وہ اٹھنا چاہیے۔ بے شک ایک لمحہ ہی آنکھ لگ جائے، جھٹکا جو ہے وہ مل جائے، تب بھی جو ہے وہ جائز ہے، اور اس کو شروع کر کے پھر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضور نے ایک شخص کو فرمایا تھا ابن عمر کی طرح نہ ہو، فلان کی طرح نہ ہو جانا کہ اس نے یہ شروع کی تھی اور پھر چھوڑ دی تھی، اس لیے اس کو جو ہے وہ جاری رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ نماز وہ نماز ہے جس کے متعلق جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، حضور نے فرمایا یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ تھا، اس کو تم جو ہے لازم پکڑو، اس کی برکت سے اللہ کریم تمہارے گناہ کو معاف فرما کر تمہیں قرب الہی عطا فرمائے گا، اور تمہارے جسموں کو بیماریوں سے دور فرما دے گا۔ جی، تو اس لیے یہ نماز بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے پر جو ہے وہ فخر کا اظہار کرتا ہے جو سردی کی راتوں میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے بستر کو چھوڑ کر تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے بستر کو چھوڑ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب عبادت کا وقت ہو تو بستر اور عبادت متضاد چیزیں، بستر کو پھینک دینا چاہیے، یہ عیش پرستی کا ذریعہ ہے۔ جی، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ آدھی رات اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، تہجد گزاری کرتا ہے، اللہ کریم فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ لحاف سے نکلا، اس نے میری خاطر دنیا کو چھوڑا، اپنی پیاری بیوی کو چھوڑا، اور میرا کلام پڑھ کر مجھ سے ہم کلام ہوا، تم گواہ رہو کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ اس لیے اکابر صوفیاء جو ہے وہ حضرت سفیان ثوری ہوں، حضرت بشر خافی ہوں، حضرت ابراہیم بن ادم ہوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، حضرت خواجہ حسن بصری ہوں، اظہر بن مغیث ہوں، حضرت صہیب عابد ہوں، انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ تہجد میں گزاری۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وہی آئی کہ داؤد، جو بندہ میرے عشق کا دعویٰ کرتا ہے، میرے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور لیکن جب رات آتی ہے تو پھر وہ سو جاتا ہے، فرمایا وہ اپنے دعویٰ محبت میں جھوٹا انسان ہے۔ جی، تو اس لیے بھائی اس کی پابندی ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ لوگوں نے حضرت بشر خافی سے کہا آپ رات کو سوتے نہیں، پوری رات آپ قیام میں گزار دیتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں،
جی تو تھوڑا سو بھی جایا کرے. آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو عبادت فرماتے, اتنی عبادت کرتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے, پاؤں پر ورم پڑ جاتا, بعض روایات میں خون ٹپکنا شروع ہو جاتا. لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی آپ تو گناہ سے معصوم ہیں, تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کریں, آپ آگے سے جواب ارشاد فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. اس کا مطلب ہے بندہ تہجد گزاری کرتا ہے تو گویا ان عزا کا, اللہ کے دیے ہوئے مفت عزا کا بندہ کیا کرتا ہے, اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کرتا ہے. تو حضرت بشر خافی سے کہا کہ آپ قیام پوری رات کرتے رہتے ہیں, سوتے نہیں. آپ نے فرمایا حضور گناہوں سے معصوم ہیں, پاک ہیں, اس کے باوجود حضور رات کو قیام فرماتے, اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارا پتہ نہیں ایک گناہ بھی معاف کیا ہے یا نہیں کیا. اللہ اکبر, اس سے آپ حساب لگا لیں. تو حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رات کو قیام اللیل یعنی رات کو قیام کرنا تہجد کی نماز جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے, جی وہ فرمایا وہ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ایسا کرتا ہے. لہٰذا جب سورج غروب ہو تو اللہ سے توبہ کرو تاکہ اللہ تمہیں رات کو قیام کی توفیق عطا فرمائے. اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ رات کا قیام اس شخص پر بوجھل ہوتا ہے جس کو گناہوں نے بوجھل کر دیا ہے. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضور رات کو قیام نہیں کر سکتا, مجھے کوئی اس بیماری کا علاج بتائیں. آپ نے فرمایا تم دن کو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو, رزق حلال کماؤ, جب رات آئے گی اللہ سے باتیں کرنے کی, ہم کلامی کی, تو پھر اللہ کریم تمہیں اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ کھڑا کر دے گا, کیونکہ رات اس کے سامنے کھڑا ہونا بڑا ایک شرف ہے اور گناہگار کو یہ شرف جو ہے وہ عطا نہیں کرتا. جی حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آدھی رات کو تجلی فرماتا ہے, کہتا ہے کوئی ہے جو دن میں میری محبت کا دعویٰ کرتا تھا, کیا ہر دوست اپنے دوست سے خلوت کرنا پسند نہیں کرتا؟ دیکھو میں صبح تک اپنے دوستوں کو جھانکتا ہوں کہ وہ میرے حضور میں مجھ سے بالمشافہ باتیں کرے, میں کل جنت سے اپنے دعوے دار کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں. حضرت صہیب عابد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے غلام تھے, ایک عام غلام تھے, رات قیام فرمایا کرتے تھے. ایک دن ان کی مالکہ نے کہا کہ رات کو قیام کرنا دن کے کاموں میں تکلیف دے گا, تم نے دن کو میرے گھر کی نوکری کرنی ہے, کام کاج کرنے ہیں, تمہیں تکلیف ہوگی, جسم تھکے گا. انہوں نے فرمایا میں کیا کروں, جب جہنم کو یاد کرتا ہوں تو میری نیند اڑ جاتی ہے. اللہ اکبر. اور آخری بات حضرت اظہر بن مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ایک بڑی خوبصورت جو ہے حور ہے, میں نے اس سے کہا تم کس کے لیے ہو؟ اس نے جو ہے وہ جواب دیا جو سردی کی راتوں میں قیام کرتے ہیں, جو ہے میں اللہ نے مجھے اس کے لیے پیدا کیا ہے. تو یوں تو بھائی کئی ذرائع ہیں قرب الہی کے, لیکن تہجد بہت ایک اہم ذریعہ ہے. اس لیے پوری رات محفل نات میں گزار دینے سے بچیں, آدھی رات بے شک کر لیں, آدھی رات پھر جو ہے وہ آرام کریں اور تہجد کی نماز پڑھیں. اس لیے حضور نے فرمایا دن کو قیلولہ کرو تاکہ رات کے قیام پر تمہیں جو ہے یہ مدد عطا فرمائے. یوں تو آپ نماز عشاء با جماعت پڑھیں, اللہ آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا, اور صبح کی نماز پڑھیں تو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے آپ سورہ بقرہ کی آخری آیات اگر عشاء کے بعد پڑھ لیں, جی اللہ کریم آپ کو رات کے قیام کا ثواب دے گا. لیکن تہجد کا لطف اپنا ہی ہے, اس کی روحانی لذت اپنی ہے, یہ صوفیاء کا طریقہ ہے. اللہ کریم آپ کو ہم سب کو تہجد گزاری پر استقامت دے. علامہ اقبال مصور پاکستان مفکر اسلام نے تو برطانیہ اور یوکے, لندن, جرمنی, ہائی لینڈ, تھائی لینڈ جیسے علاقوں میں بھی آپ نے جو ہے سحرگاہی کو نہیں چھوڑا. اللہ ہمیں بھی اس کا پابند فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.